بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور۔ پارہ 22 سورہ فاتر، رکوع 3، آیت نمبر 19 تا 26۔ مذکورہ آیتوں میں مختلف مثالوں کے ذریعے مومنین کے ادراک اور کافرین کے ادراک میں تفاوت اور فرق کا بیان ہے۔ مومنین کا ادراک حق بینی بینائی کا مظاہر ہے اور ہدایت پاتے ہیں اسی بنیاد پر، اور کافرین کا عدم ادراک حق بینی سے محرومی کا ذریعہ ہے، سبب ہے، ضلالت گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ نتیجتاً وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہے، نہ تاریکی اور روشنی برابر ہے، نہ چاو اور دھوپ برابر ہے۔ مومنین کافرین کے بینا اور نابینا کی مثال میں جو کمی زیادتی ہے اس سے نفی مقصود نہیں، کیونکہ اس تفاوت میں مردہ اور زندوں کی مثال ہے۔ مومنین کی مثال ایمان کی بدولت زندہ کی ہے، اور کافرین کی مثال مردوں کی ہے۔ مردہ اور زندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جب یہ مردے ہے تو مردوں کو زندہ کرنا اللہ کی قدرت کاملہ ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ تو پھر اور بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنوا دیتا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جدوجہد سے، آپ کے کوششوں سے یہ بدبخت لوگ، ازلی بدبخت لوگ حق قبول نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کی مثال تو مردوں کی ہے، اور جب آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہے، اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، سماع الموتیٰ کا جو مسئلہ ہے فقہی مسئلہ ہے، اس مسئلے کا آیات مذکورہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آیات مذکورہ میں سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، سیاق الکلام سے، سیاق سباق سے بالکل واضح ہے۔ آیات نمبر 23 میں فرمایا ان انت الا نذیر، تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ حق قبول نہیں کرتے تو آپ غم نہ کیجیے، آپ تو کافروں کے حق میں صرف ڈرانے والا ہے، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ یہ کافرین ڈر کر مان بھی جائے، یہ ڈرانا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور نذیر بھی ہے تو بشیر بھی ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بھی ہے، اور کافروں کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ناشنا بات نہیں ہے۔ گزشتہ امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں تھی جن کے پاس ڈر سنانے والا پیغمبر نہیں آیا ہو۔ اگر یہ بدبخت آپ کو جھٹلائے تو آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، تکالیف پہنچائی گئی، اذیتیں دی گئی، ہجرت پر مجبور کیا،
اگرچہ ان انبیاء علیہ السلام کے پاس معجزات بھی تھے، صحائف بھی تھے، روشن کتابیں بھی نازل تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتے تھے، لیکن تمام تر معجزات صحائف کے باوجود ان کفار، مشرکین، منکرین، منافقین نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، اور پھر تکذیب کے اساس پر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا، دنیا میں نشان عبرت بن گئے، نہ مال و دولت کام آیا، نہ حکومت، نہ وزارت، نہ صدارت، نہ اولاد، دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے۔ تو فرمایا وما یستوی، اور نہیں ہے برابر، الاعمی اندھا، والبصیر دیکھنے والا، ولا الظلمات نہ اندھیرے، ولا النور اور نہ روشنی، ولا الظل نہ سایہ، ولا الحرور نہ دھوپ، وما یستوی الاحیاء، اور نہیں ہے برابر زندے، ولا الاموات نہ مردے، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین یسمع سنا دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، وما انت بمسمع اور نہیں ہے آپ سنانے والے من فی القبور ان کو جو قبروں میں ہے، ان انت نہیں ہے آپ الا نذیر مگر صرف ڈرانے والے، انا ارسلناک بالحق بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو سچا دن دے کر، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن ڈرانے والا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ اور نہیں ہے کوئی امت الا خلا فیہا نذیر مگر گزر چکا ہے اس میں ایک ڈرانے والا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر وہ جھٹلائے آپ کو، فقد کذبا تو بے شک جھٹلایا الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، جاءتہم آیا تھا ان کے پاس رسلہم ان کے رسل بالبینات واضح معجزات کے ساتھ، وبالزبر اور صحیفے، والکتاب المبین اور کتاب روشن، ثم اخذت الذین پھر پکڑ لیا ان لوگوں کو ہم نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان